تہجد میں کی گئی دعا بند ہوئے سب دروازے کھول دیتی ہے۔ تہجد میں فرش پر کیا گیا سجدہ انسان کو عرش پر اللہ سے ملا دیتا ہے۔ ہر رات دعا کی قبولیت۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، ہر رات میں ایک گھڑی ایسی ہے جو اس وقت جو مسلم آدمی اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دنیا اور آخرت کی بھلائی مانگے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ عطا کرے، اور یہ گھڑی ہر رات میں ہوتی ہے۔ تہجد وہ تمام معجزے کروا سکتی ہے جن کے متعلق دنیا والے کہتے ہیں ہم عام انسان ہیں، ہمارے لیے کہاں ہوں گے ایسے معجزے۔ وہ شاید بھول جاتے ہیں کہ وہ رب معجزے کرنے پر قادر ہے، اور وہ ہم عام انسانوں کا بھی رحمان رب ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر تم اس وقت مسکرا سکتے ہو جب تم پوری طرح ٹوٹ چکے ہو تو یقین جانو دنیا میں تمہیں کبھی کوئی نہیں توڑ سکتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دنیا میں خوبصورت دل تلاش کرو، چہرے نہیں، کیونکہ خوبصورت چہرے تو بہت ہیں لیکن خوبصورت دل بہت کم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کسی کا خلوص اور پیار کو اس کی بیوقوفی مت سمجھو، ورنہ کسی دن تم خلوص اور پیار کو تلاش کرو گے اور لوگ تمہیں بیوقوف سمجھیں گے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ اپنے انداز میں عبادت کرتا ہے اور پھر وہ بیمار ہو جاتا ہے تو اس پر مقرر کیے ہوئے فرشتے سے کہا جاتا ہے کہ اس کے عمل ویسے ہی کہتے جاؤ جیسے یہ حالت صحت میں مکمل کیا کرتا تھا، حتیٰ کہ میں اسے صحت یاب کر دوں۔ معجزہ کیا ہے؟ کیا یہ معجزہ نہیں ہے کہ اللہ نے اربوں کی آبادی میں تمہیں خود سے قریب ہونے کے لیے چنا ہے؟ کیا یہ معجزہ نہیں ہے کہ اللہ نے اس غافل دنیا میں تمہیں سجدے کے لیے چنا ہے؟ کیا یہ معجزہ نہیں ہے کہ رات کی تاریکی میں اللہ نے تمہیں تہجد کی لگن لگائی ہے؟ کیا یہ معجزہ نہیں ہے کہ اب اللہ سے ملنے کے بعد تم وہ نہیں رہے جو پہلے کبھی ہوا کرتے تھے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا کی زینت 3 اشیاء ہیں، مال، اولاد، عورت۔ آخرت کی زینت 3 چیزیں ہیں، علم، تقوی اور صدقہ۔ بدن کی زینت 3 چیزیں ہیں، کم سونا، کم کھانا، کم بولنا۔ عقل کی زینت 3 چیزیں ہیں، صبر، شکر اور خاموشی۔ تہجد ایسا مرہم ہے جس کے پاس ہر چوٹ کا علاج موجود ہے، بس تمہیں یقین رکھنا ہے، پھر وہ زخم بھی بھر جائیں گے جو تمہیں لگتا ہے کہ کبھی بھر نہیں سکتے، اور وہ قصے بھی مکمل ہو جائیں گے جو تمہیں لگتا ہے کہ انہیں کوئی مکمل نہیں کر سکتا، اور مت بھولو تمہارا رب سب کچھ کر سکتا ہے، سب کچھ۔ تہجد کا خاموش سجدہ اور زار زار بہتے ہوئے آنسوؤں کو وہ کبھی ضائع نہیں کرتا۔ جب گزارش لاڈلی عبادت میں کی جائے تو لاڈلے کی دعا کہاں ادھوری رہ سکتی ہے؟ کائنات جو بھی کہے پھر وہ ہو کر رہتا ہے جو اس کا بندہ اس سے مانگ لیتا ہے۔ سنو، تمہیں سب مل جائے گا جو تم چاہتے ہو، تمہارا سجدے میں اللہ کے سامنے گڑ گڑانا کبھی ضائع نہیں جائے گا۔ اللہ تو ہر دعا پوری کرتے ہیں، اور جو تہجد میں مانگی جائے اس دعا کا تو مقام ہی بہت ہے۔ مایوس نہ ہوا کرو، اللہ تمہیں بہت قریب سے دیکھ رہا ہے، وہ جانتا ہے کہ کون سی اذیت تمہیں توڑ رہی ہے۔ اللہ تمہاری دعا، تمہاری چاہت جلد ہی تمہیں لوٹا دیں گے۔ انسان تو ہر گھر میں پیدا ہوتے ہیں، مگر انسانیت کہیں کہیں جنم لیتی ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اگر لوگوں کو عزت دینا اور معاف کرنا تمہاری کمزوری ہے تو تم دنیا کے سب سے زیادہ طاقتور انسان ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ زمانے کے ساتھ چلنا اچھی بات ہے، مگر کوشش کرو کہ خود اس قابل ہو جاؤ کہ زمانہ تمہارے ساتھ چلنے میں فخر محسوس کرے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جھوٹ بول کر بھروسہ توڑنے سے بہتر ہے کہ سچ بول کر رشتہ توڑ دیا جائے۔ رشتہ پھر جوڑ جائے گا لیکن بھروسہ کبھی نہیں جوڑتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بے بس کی آنکھ سے ٹپکنے والا آنسو کتنی ہی عبادتوں پر فوقیت لے جاتا ہے۔ کوئی بھی انسان پوری دنیا کے لیے نہیں جیتا، بلکہ کچھ خاص لوگوں کے لیے جیتا ہے جو اس کی ساری دنیا ہوتے ہیں۔ وقت کے سمجھانے کا طریقہ سخت اور کربناک ہوتا ہے، مگر یہ بھی سچ ہے کہ وقت کی سمجھائی بات حتمی ہوتی ہے اور ساری زندگی کے لیے سمجھ آ جاتی ہے۔ تہجد کی نماز تک پہنچ جاؤ تو سمجھ لینا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے قریب کر لیا ہے، کیونکہ یہ وہ نماز ہے جو مؤذن کی اذان پر نہیں، دل کی اذان پر پڑھی جاتی ہے۔ جب خلوص ختم ہوتا ہے تو سادگی ختم ہو جاتی ہے، تب بناوٹ اور سجاوٹ جنم لیتی ہے، اور لوگ تکلف میں پڑ جاتے ہیں اور اپنے باطن کو پاکیزہ بنانے کی بجائے اپنے ظاہر کو سجانے میں لگ جاتے ہیں۔
انسان دونوں معاملات میں بے بس ہے، دکھ سے بھاگ نہیں سکتا اور خوشی کو خرید نہیں سکتا۔ اللہ تمہیں تب تک توڑتا ہے جب تک تم اس سے جڑ نہیں جاتے، وہ تمہیں تب تک بے سکون رکھتا ہے جب تک تم اپنا سکون اس میں تلاش نہیں کر لیتے، وہ تب تک تمہیں عارضی محبتوں کی طلب لگائے رکھتا ہے جب تک تم اس کی محبت کی پہچان نہیں کر لیتے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل فرماتا ہے، میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ کچھ تیار کر رکھا ہے جسے کسی آنکھ نے دیکھا ہے، نہ کسی کان نے سنا اور نہ کسی انسان کے دل میں اس کا خیال تک آیا ہے۔ ساری بات توفیق کی ہوتی ہے، جب اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے تو سجدے کی توفیق بھی چھین لی جاتی ہے، فرض نمازیں بھی ادا نہیں ہو پاتی ہیں، اور جب وہ راضی ہو جائے تو آدھی رات کو جگا کر اپنے حضور کھڑا کر لیتا ہے۔ یا اللہ تو میرے نصیبوں وہ لکھ دے جس کی مجھے چاہت ہے، وہ دعا جو میری نمازوں میں ہے، وہ دعا جو میرے وجود میں ہے۔ اے رحمان و رحیم، تو دلوں کے حالوں کو بہتر جانتا ہے، مجھے وہ عطا کر جس کی تمنا مجھے بے سکون رکھتی ہے۔ بے شک تو کن فیکون کا مالک ہے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ تہجد بہت طاقتور عبادت ہے کیونکہ یہ ثواب یا گناہ کے خوف سے عاری ہے۔ تہجد تک انسان تب پہنچتا ہے جب ساری حسرتیں دل کا ساتھ چھوڑ دیتی ہیں، پھر انسان یہ نہیں سوچتا کہ اتنا ثواب ملے گا یا اتنا گناہ ملے گا، تب بس انسان یہ سوچتا ہے کہ اللہ ملے گا، اللہ سے ملاقات ہوگی جاتی ہے تو کوئی بھی دعا دینے والا نہیں ہوتا، اور جب باپ چھوڑ کر جاتا ہے تو کوئی بھی حوصلہ دینے والا نہیں ہوتا۔ یا اللہ میرے والدین کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما، آمین۔ اچھی بات کوئی بھی کہے تو اسے پلو سے باندھ لو، کیونکہ جب کسی موتی کی قیمت معلوم کی جاتی ہے تو کوئی نہیں دیکھتا کہ اسے سمندر کی تہہ سے نکالنے والا کون تھا۔ سچے انسان کی زندگی اصولوں کے تابع ہوتی ہے اور جھوٹے انسان کی زندگی مفادات کے تابع۔ کھجور کی گٹھلی پر باریک سا جھلی نما ایک چھلکا ہوتا ہے جسے قطمیر کہتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے، انسان اس کا بھی مالک نہیں، پھر اکڑ کیسی؟ دنیا میں تکلیفوں کے بڑھ جانے کی ایک وجہ انسانوں کی کمی اور لوگوں کی اکثریت ہے۔ دنیا کو دھوکے کا گھر اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہاں پر حقیقتیں الٹی نظر آتی ہیں۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ۔ قدر کرنا سیکھ لو، نہ ہی زندگی بار بار آتی ہے اور نہ ہی لوگ۔ سورہ یوسف کا انتہائی پیارا سبق۔ زندگی میں اگر آپ کے انتہائی عزیز اور قریبی لوگ بھی آپ سے دغا کر جائیں، آپ کے خلاف ہو جائیں، تب بھی اگر آپ صبر سے کام لیں اور اللہ پاک پہ کامل بھروسہ رکھیں تو اللہ پاک آپ کو وہ مقام عطا کریں گے کہ زمانہ دیکھتا رہ جائے گا۔ دلوں میں رہنا سیکھیں، گھروں میں تو سبھی رہتے ہیں۔ کسی کی نرمی کو اس کی کمزوری نہ سمجھو، اگر وہ سر جھکا کر چلتا ہے تو صرف خدا کے خوف سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ ہر معاملے میں نرمی کرنے کو پسند فرماتا ہے۔ فضول امیدیں بیوقوف کا خزانہ ہے، عربی کہاوت۔ پرسکون زندگی کا نسخہ: غصہ میں درگزر، مصیبت میں صبر، نعمت پر شکر، پریشانی میں اللہ کا ذکر کیا کریں۔ خوبصورت لوگ ہمیشہ اعلیٰ اخلاق کے حامل نہیں ہوتے، لیکن اعلیٰ اخلاق کے لوگ ہمیشہ خوبصورت ہوتے ہیں۔ کوئی بھی مصیبت اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر نہیں پہنچ سکتی۔ پاک ہے وہ رب جو برداشت سے بڑھ کر دکھ نہیں دیتا، مگر جب سکھ دیتا ہے تو انسان کی اوقات سے بڑھ کر دیتا ہے۔ دعا کے 3 پہلو ہوتے ہیں، یا تو قبول ہوتی ہے، آخرت کے لیے ذخیرہ کر لی جاتی ہے، یا مصیبت کو ٹال دیتی ہے لیکن رد نہیں ہوتی۔ یا اللہ پاک ہم سب کی مشکلیں ختم کر دے اور زندگی میں آسانیوں والے راستے پیدا فرما، آمین۔ ناکامی بھی کامیابی ہی ہے اگر اس سے کچھ سیکھا جائے تو۔ اگر عبادت نہیں کر سکتے تو گناہ بھی نہ کرو۔ محبت کے لیے کبھی بھیک مت مانگو، محبت دینے والے بنو۔ خوبصورت لوگ ہمیشہ خوبصورت نہیں رہتے، لیکن اچھے لوگ ہمیشہ خوبصورت اور اچھے ہی رہتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، اپنے دل کو مضبوط بناؤ اور اللہ پر یقین کرو، وہ تمہاری ہر مشکل آسان کر دے گا۔ محتاجی بہت بڑی رسوائی ہے، اے اللہ اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرنا، آمین۔ آج کا انسان اپنے دکھ سے اتنا دکھی نہیں ہے جتنا دوسروں کے سکھ سے دکھی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، کم کھانا، کم سونا اور کم بولنا
اللہ کے دوستوں کی نشانیاں ہیں، جبکہ زیادہ کھانا، زیادہ سونا اور زیادہ بولنا شیطان کے دوستوں کی نشانیاں ہیں۔ اگر آپ حادثاتی طور پر کسی سے 2-4 کتابیں زیادہ پڑھ گئے ہیں تو ہضم کرنے کی کوشش کریں، دوسروں کا جینا حرام نہ کریں۔ تعلیم کا پہلا اصول یہ ہے کہ اپنی آواز نیچی رکھیں اور اپنے الفاظ میں احترام پیدا کریں۔ پاک محبت، جب آپ آپس میں ایک دوسرے کے لیے دعا کرتے ہیں تو وہ پاک محبت ہوتی ہے۔ یا اللہ، موت کی تلخی، قبر کی سختی، حشر کی شرمندگی، جہنم کی گرمی سے ہماری حفاظت فرما، آمین یا رب العالمین۔ اے عزت دینے والے رب، ہمیں ان لوگوں کی شر سے محفوظ فرما جو ہماری اچھائیاں تو چھپا لیتے ہیں لیکن ہماری برائیاں پھیلا دیتے ہیں، اور جب اللہ تھام لیتا ہے تو کوئی گرا نہیں سکتا۔ منافق کسی کا مخلص نہیں ہوتا، منافقوں کی زندگی صرف اپنے مفاد کے گرد گھومتی ہے، وہ کسی کے ساتھ بھی حقیقی طور پر مخلص نہیں۔ آج کی بات، دنیا میں سب سے مشکل کام اپنی اصلاح کرنا اور سب سے آسان کام دوسروں پر تنقید کرنا ہے۔ اگر ہم خیر میں مصروف نہ ہوں تو شر میں مصروف کرنے والی طاقتیں ہمیں تلاش کر لیتی ہیں۔ آپ کی زندگی میں جو بھی فیز چل رہا ہے، اس فیز تک آپ کو اللہ تعالیٰ لایا ہے، آپ خود نہیں آ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ پر مشکلیں بھی ڈالی اور آسانیاں بھی، تاکہ آپ شکر اور صبر دونوں سیکھیں۔ قبر کے اندر یا قبر کے باہر کسی ایک جگہ تو مشقت اٹھانی ہی پڑے گی، کہاں اٹھانی ہے انتخاب آپ خود کر لیں۔ زندگی کے کسی بھی دن پر کبھی بھی افسوس نہ کریں۔ اچھے دن خوشیاں دیتے ہیں، برے دن تجربہ دیتے ہیں، بدترین دن سبق دیتے ہیں اور بہترین دن یادیں دیتے ہیں۔ سادگی ایمان کی علامت ہے اور خاموشی بہترین حکمت ہے۔ زندگی ہر رنگ کا امتزاج لیے ہوئے ہے، یہاں مشکلیں ہیں تو ان کے ساتھ آسانیاں بھی ہیں، اگر ناکامی ہے تو کامیابی بھی۔ کوشش ہر چیز کی سمت بدل دیتی ہے، وہ عمل میں ہو یا ہاتھ اٹھا کر دعا کی صورت میں۔ کوشش جاری رکھیں، زندگی اپنا رخ بدلتی رہتی ہے، بس آپ اپنا رخ مایوسی کی سمت نہ کریں۔ رشتوں کا نہ ہونا اتنا تکلیف دہ نہیں جتنا کہ رشتوں کا ہوتے ہوئے احساس کا مر جانا ہے۔ اگر تم قرآن کو آنکھوں سے دیکھو گے تو الفاظ نظر آئیں گے، دماغ سے دیکھو گے تو علم نظر آئے گا، دل سے دیکھو گے تو محبت نظر آئے گی، اور اگر اپنی روح سے دیکھو گے تو تمہیں خدا نظر آئے گا۔ ہر رشتہ کہیں نہ کہیں ایمان توڑ دیتا ہے اور ہر تعلق کبھی نہ کبھی برہم کھو دیتا ہے۔ یہ صرف اللہ کریم کی ذات ہے کہ جس کا آسرا ہمیشہ قائم رہتا ہے۔ لوگوں کی اکثریت آپ کے ساتھ مخلص نہیں ہوتی بلکہ اپنی ضروریات سے مخلص ہوتی ہے، صرف ان کی ضروریات بدلنے سے ان کا خلوص بدل جاتا ہے۔ ایک بیٹی اور ایک درخت دونوں کا گھر میں ہونا ضروری ہے، کیونکہ درخت ہمیشہ دھوپ میں سایہ دیتا ہے اور بیٹی ہمیشہ درد میں ساتھ دیتی ہے۔ یہ زندگی آزمائشوں کا سمندر ہے، کسی سے لے کر آزمایا جاتا ہے تو کسی کو بے تحاشا دے کر آزمایا جاتا ہے، بس کہیں صبر تو کہیں شکر کی آزمائش ہے۔ اور پھر تمہیں کیا معلوم کہ جب کوئی بھیگی آنکھیں سختی سے رگڑ کر، لمبی سانس کھینچ کر، تلخ مسکراہٹ لبوں پر سجائے آسمان کی طرف دیکھے تو وہ ضبط کی کس بلندی پر ہوتا ہے۔ اللہ تمہیں بھی آزمائش کے بعد سب واپس لوٹا دے گا، جیسے اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو واپس لوٹا دیا تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کسی مسلمان کا عیب چھپائے گا، اللہ پاک دنیا اور آخرت میں اس کے عیب چھپائے گا۔ حرام تعلق کبھی حلال نہیں بنتے، خواہ آپ کے چاہنے والے آپ کو سحری اور فجر کی نماز کے لیے ہی کیوں نہ اٹھاتے ہوں۔ زندگی کا سادہ سا اصول بنا لو، کسی کی مدد کر سکتے ہو تو کر دو اور بدلہ اللہ پاک پر چھوڑ دو، اس سے زیادہ نفع کا بزنس نہیں دنیا میں۔